بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ مگر ان سب باتوں کے ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے ایک نہایت اہم شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائے، کیونکہ حرام غذا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا رد کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کوفہ کے اندر مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ ایسی جماعت کی ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی، اور جب بھی کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تھا تو اس ظالم کے لیے وہ لوگ مل کے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس ظالم حکمران کو ان پر سے ہٹا دیتے تھے۔ جب حجاج ظالم کا وہاں پہ تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ تو اس لیے ہر وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ کے اندر، ہمارے منہ سے جو چیز اترے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے مرتے دم تک بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔